حضرات، گزشتہ مرتبہ ہدیے کے سلسلے میں بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ بقیہ دو چند مسائل بیان کرنے کے بعد لقطے کے مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ پیش کردہ حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحادو تحابو، کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو اور آپس میں محبت پیدا کرو۔ تو ہدیہ کے بہت سے فائدے ہیں۔ ان فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہدیہ دینے کی وجہ سے نفرتیں محبت میں بدل جاتی ہیں۔ اگر کسی آدمی سے لا تعلقی ہے، تعلق قائم کرنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ خوش دلی سے سلام کیا جائے اور خوش دلی سے گفتگو کی جائے، اور موقع پڑے تو ہدیہ اور تحفہ پیش کیا جائے۔ اس کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے اور دوریاں ختم ہوتی ہیں۔ اور یقیناً یہ چیز آزمودہ ہے، ہر کوئی اس چیز کو آزما سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع فرمان ہے، تم لوگ ہدیہ لیتے دیتے رہو اور آپس میں محبت پیدا ہوگی اور ایک دوسرے سے محبت کر سکو گے۔ اور ایک ضعیف سند کے لحاظ سے حدیث ہے، لیکن اس حدیث کا معنی دیگر صحیح احادیث کی روشنی میں صحیح معلوم ہوتا ہے۔ وہ ضعیف روایت کیا ہے؟ تحادو فإن الہدیۃ تسل السخیمۃ، کہ تم لوگ تحفے تحائف کا باہمی تبادلہ کرو، کیونکہ یہ تحفے تحائف بغض اور کینے کو نکال دیتے ہیں۔ تو بغض اور کینہ تحفے تحائف کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تحفے تحائف کی اتنی اہمیت ہے کہ کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی تحفے کے طور پر دے تو اسے قبول کرنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسنا شاۃ، کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی ہمسایہ، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے ہدیہ بھیجنے کو حقیر ہرگز نہ سمجھے، اگرچہ کہ وہ ہدیہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، جو پایا ہوتا ہے، پائے کے نیچے جو ہڈی ہوتی ہے، اگر وہ معمولی کھر بھی پیش کرنا پڑے یا کوئی وہ معمولی کھر بھی ہدیے کے طور پر بھیجے تو اسے بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ معاشرے میں کوئی مسواک ہدیے کے طور پر کسی کو دیتا ہے، یا ایک کسی کو کھجور کی کوئی پاکٹ دیتا ہے، یا ایک پین دے دیتا ہے، یا ڈائری دیتا ہے، یہ معمولی چیزیں ہیں، لیکن معمولی چیزوں کو بھی ہدیے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، لہذا اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کوئی چیز ہبہ کرے وہی اس کا زیادہ مستحق ہے جبکہ اس کا بدلہ نہ دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہدیہ پیش کرنے اور تحفہ پیش کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ ہدیہ دے کر اس سے کچھ بدلہ لینا نہیں چاہتے، آپ اللہ کے لیے ہدیہ دے رہے ہیں، کسی خاندان کے آدمی کو یا اپنے دوست کو، کسی مسلمان بھائی کو، یہاں تک کہ غیر مسلم کو بھی بعض حالات میں آپ کوئی ہدیہ پیش کر سکتے ہیں تاکہ اسے اپنے آپ سے قریب کیا جا سکے۔ تو ہدیہ جب اگر آپ پیش کر رہے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہے کہ اس سے بھی میں ہدیہ واپس لے لوں گا، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ جو کسی کو ہبہ دے دے تو وہ اسی کا حقدار ہے جب تک کہ اس کے اوپر بدلہ لینے کی نیت نہ کی گئی ہو۔ اگر کوئی آدمی ہدیہ دے رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ وہ سامنے والا بھی مجھے ہدیہ دے،
تو ایسی صورت میں آدمی کے لیے اختیار ہے کہ وہ ہدیہ دے یا نہ دے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہدیہ دے رہا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کی رضا کے لیے ہدیہ دینا چاہیے۔ گزشتہ درس میں ایک سوال کیا گیا تھا، وہ سوال یہ تھا، بڑی بری مثال اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے اس شخص کی جو شخص ہدیہ دے کر واپس لے لیتا ہے، یعنی ہدیہ دیتا اور کہتا کہ میرا ہدیہ ہوا، ہدیہ واپس دے دو۔ تو بڑی بری مثال یہ پیش کی گئی کہ ایسے شخص کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو کتا قے کرتا ہے اور خود ہی چاٹ لیتا ہے۔ تو یہ بڑی بری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور ایک مسئلے کی وضاحت کی گئی تھی کہ اگر والد نے اپنی اولاد کو کوئی چیز گفٹ دے دی، تحفے کے طور پر دے دیا، تو والد کو اختیار ہے کہ والد اگر ضرورت پڑنے پر اس تحفے اور ہدیے کو واپس لینا چاہے تو لے سکتے ہیں۔ ان کے لیے وہ مثال نہیں ہے، جو مثال بیان کی گئی وہ والد کے لیے نہیں ہے، صرف والد کو اختیار ہے کہ والد اپنے تحفے کو اولاد سے واپس لے سکتے ہیں۔ اور تیسرا ایک مسئلہ یہ کسی نے پوچھا تھا کہ اگر والدہ کو ہم نے کوئی سونا دے دیا تحفے کے طور پر اور اس سونے کو واپس لے لیا تو کیا یہ بھی اسی مثال میں آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے والدہ کو تحفہ دے دیا اور تحفہ دینے کے بعد آپ کو ضرورت پیش آئی، مجبوری آ گئی اور والدہ سے آپ نے کہا کہ میرا جو دیا ہوا تحفہ ہے اگر آپ مجھے قرض کے طور پر دے دیں، مجھے استعمال کے طور پر دے دیں تو بہتر ہوگا، پھر میں آپ کا یہ سونا لوٹاؤں گا۔ اگر اس شرط کے ساتھ کوئی اپنی والدہ سے سونا وغیرہ واپس لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ہدیے کو واپس نہیں لیا، دوسرے معنی میں اپنی ضرورت کے لیے قرض لیا اور اسے آپ کو واپس کرنا ہوگا اور لوٹانا ہوگا جب بھی آپ کے پاس گنجائش ہوگی۔ تو اس سلسلے میں یہ ہدیے کے تحفے کے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اور ایک بڑا اہم مسئلہ ہے لقطہ۔ لقطہ کہتے ہیں راستے میں گری پڑی چیز کو، کہ بسا اوقات آدمی راستے میں چلتا رہتا ہے، کوئی کھانے کی چیز مل جاتی ہے یا کوئی سونے کا ٹکڑا یا سونے کا زیور مل جاتا ہے یا کچھ نقدی مل جاتا ہے، یہ گری پڑی چیز کو لقطہ کہتے ہیں۔ تو اس کے کیا احکام ہیں مختصراً حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک کھجور کے پاس سے ہوا جو کھجور راستے میں گری ہوئی تھی، راستے میں ایک کھجور گری پڑی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا اندیشہ اور ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہوگی تو میں ضرور اس کو کھاتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی زکوٰۃ لے کر جا رہا ہو بیت المال کو اور وہ زکوٰۃ کے کھجور میں سے یہ کھجور گری ہو، تو اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کھا لیتا۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے خاندان والوں کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ حلال نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم جیسے عام لوگوں کو اگر کوئی کھانے کی چیز راستے میں گری پڑی نظر آئے اور وہ چیز پاک صاف ہے اور اسے کھا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ معمولی چیز ہے اور جس کی وہ کھجور گری ہے یا کوئی چیز گری ہے کھانے کی معمولی سی، تو اس کے لیے وہ آدمی پریشان نہیں ہوگا جس کی چیز گری ہے۔ تو ایسی صورت میں معمولی چیز کو لیا جا سکتا ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے گری پڑی چیز کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ڈاٹ اور تسمہ خوب پہچان کے رکھو، یعنی جو چیز تمہیں ملی ہے اس کی نشاندہی کر کے خوب حفاظت سے اس چیز کو رکھو، سال بھر اس کا اعلان کرتے رہو، یعنی کوئی قیمتی چیز ہے تو اس قیمتی چیز کا سال بھر اعلان کرنا ضروری ہے، تو سال بھر اس کا اعلان کرتے رہو، پھر اگر اس کا اصل مالک آ جائے تو اس کے سپرد کر دو، ورنہ جو چاہو وہ کرو۔ آپ نے کوئی قیمتی چیز پا لی راستے میں، سال بھر جو اعلان کا طریقہ ہے اس کے اعلان کے طریقے کو آپ نے اپنایا اور سال بھر وہ شخص نہیں آیا تو اس شخص کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک اور شرط ہے کہ اس کے بعد بھی اگر وہ شخص آیا تو آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ اصل مالک اگر آ گیا تو میں اسے واپس لوٹا دوں گا،
تو بہرحال 1 سال تک انتظار کر کے قیمتی چیز کو آپ خود استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے گم شدہ بکریوں کے بارے میں سوال کیا۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر کسی کی بکری گم جائے تو کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی یا بھیڑیے کی؟ مطلب یہ ہے کہ بکری ایک ایسا جانور ہے کہ اگر اس کا اصل مالک نہیں ملے گا تو وہ آپ کے پاس رہے گی، یا یہ کہ آپ کے بھائی کی جس کی بکری گمی ہے اس کی ہو جائے گی، اس تک پہنچ جائے گی، یا یہ کہ اگر آپ نہیں لیں گے اس بکری کو، ہو سکتا ہے بھیڑیا کھا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ بکری جیسا جانور رکھا جا سکتا ہے بشرطے کہ مالک تک پہنچانے اور لوٹانے کی نیت ہو۔ پھر اس نے گم شدہ اونٹ کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اس سے کیا سروکار ہے؟ یعنی اونٹ جیسا بڑا جانور کسی کا راستے میں نظر آئے اور آدمی پکڑ کر باندھنے لگ جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے اس کا آپ کا کیا سروکار ہے؟ اس کا پانی، اس کے جوتے اس کے پاس ہیں، گھاٹ پر آ کر پانی پی لے گا، درختوں کے پتے کھا لے گا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو اونٹ جیسے جانور کو پکڑ کر رکھنے اور باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا جانور ہے، کسی نہ کسی صورت میں اس کے مالک تک وہ جانور پہنچ جائے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ نقطے کے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اور ایک حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ اور معمولی چیز ہے، کم قیمت والی چیز ہے، کسی کی گم گئی تو آدمی اسے 3 دن تک اعلان کرے، 3 دن کے بعد اسے استعمال کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ چیز اس لائق ہو کہ اسے لوٹایا جا سکے۔ تو یہ نقطے کے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں، البتہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے لقطے کو اٹھانے سے منع فرمایا۔ آپ مکے میں ہیں، عمرہ کرنے والے لوگ، حج کرنے والے لوگوں کے بہت سے سامان گر جاتے ہیں، آپ اسے نہ اٹھائیں۔ اگر اٹھا رہے ہیں تو اس محکمے تک پہنچائیں جو محکمہ گم شدہ چیزیں اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے اور جن کی چیز گمی ہوئی ہوتی ہے ان تک وہ پہنچاتا ہے۔ تو جگہ جگہ وہاں پر آفس بنے ہوئے ہیں، اگر آپ وہاں پہنچیں اور گری پڑی چیز، پاکٹ وغیرہ وغیرہ کچھ بھی گر جائے تو وہاں پہنچا دیں، اور وہ لوگ ذمہ دار ہوں گے اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچانے کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے درس میں وراثت اور جائیداد کے مسائل احادیث کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔